الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين النبي المؤيد والرسول المصدق المحمود الأحمد المصطفى الأمجد بالقاسم محمد الصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب مطلوب على كل طالب مولانا مولى الثقلين أبي الحسنين علي بن أبي طالب الصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين الذين أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار ورحماء بينهم وتراهم ركعا سجدا ويبتغون من فضله ورضوانا وسيماهم في وجوههم صلوات عزیزان محترم، جس مجلس عزا میں آپ نے شرکت فرمائی ہے، یہ صف عزا ان شہیدوں کے نام ہیں اور ان مظلوموں کے نام ہیں جنہوں نے اپنی عزت، اپنی ناموس اور اپنے وطن عزیز کے لیے جانیں قربان کر دی تاکہ ان کے بہائے ہوئے خون سے چمنستان وجود لہلہائے اور آنے والی نسلوں کے لیے راحت اور سکون کا ذریعہ بن سکے، اور ظالموں اور جابروں کے مقابلے میں، وقت کے یزیدوں کے مقابلے میں گھٹنے نہ ٹیکنے کا جنہوں نے عزم مصمم اور ارادہ مصمم جنہوں نے کیا ہے، ان لوگوں کا غم اور ان سے اظہار ہمدردی، ان سے وابستگی کہ جن کی رگوں میں ہمارا ہی خون دوڑ رہا ہے، جو ہمارے ہی طرح کے انسان ہیں۔ نہ صرف ان سے ہمارا رشتہ انسانیت کی بنیاد پر ہے، نہ صرف ان سے ہمارا رشتہ اسلام اور مسلمان ہونے کے ناطے ہیں، بلکہ قدم اور آگے بڑھ کر ہمارے ہم مسلک، ہمارے ہم مذہب اور ہمارے ہی طرح کہ وہ بھی شیعہ ہیں، ان سے الگ ہم نہیں ہیں اور ہم سے الگ وہ نہیں، اور جو اپنے آپ کو ان سے الگ کر لے گا وہ خود الگ ہو جائے گا، اور ان سے الگ ہو کر نہ صرف یہ کہ ہم مومن باقی رہ جائیں گے، بلکہ ہمارا اسلام کا رشتہ بھی ختم ہو جائے گا اور انسانیت والا رشتہ بھی ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ ہمارا رشتہ صرف اسلام والا رشتہ نہیں، انسانیت والا رشتہ بھی ہے، اور جب یہ رشتے ٹوٹیں گے تو پھر کوئی رشتہ باقی نہیں رہے گا۔ صلوات پڑھیں محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار ورحماء بینہم، یہ شان ہے نبی کریم کے ساتھیوں کی، یہ شان ہے نبی کریم کے ساتھ منشور ہونے کا ارادہ رکھنے والوں کی، یہ شان ہے ان لوگوں کی جو اصحاب نبی کہلاتے ہیں، یہ شان ہے ان لوگوں کی کہ جو اپنے آپ کو
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وابستہ رکھنا چاہتے ہیں تو وہی لوگ نبی کریم سے وابستہ ہو سکتے ہیں کہ جن کے پاس یہ شرائط پائے جاتے ہوں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہ سکتے ہیں اور انہی کا حشر نبی کے ساتھ ہو سکتا ہے، وہی نبی کے ساتھ محشور ہو سکتے ہیں کہ جو اشداء علی الکفار ہو والرحماء بینہم ہو۔ یہ صفت اگر کسی کے پاس نہیں پائی جاتی ہے تو نہ وہ اصحاب نبی میں شمار ہو سکتا ہے، نہ اس کا دوستدار نبی میں شمار ہو سکتا ہے، اور نہ ہی اس کا مسلمانوں میں شمار ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ نبی کے ساتھ رہنے والوں کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ اشداء علی الکفار، یہ پہلی شرط بتائی گئی۔ والذین معہ، نماز کا ذکر بعد میں، عبادتوں کا تذکرہ بعد میں ہے، وسیماہم فی وجوہہم من اثر السجود بعد میں ہے۔ یہ تمام شرائط ہیں اپنی جگہ پر کہ تم انہیں دیکھو گے کہ وہ دائماً رکوع کرنے والے ہوں گے، وہ دائماً سجدہ گزار ہوں گے، وہ اللہ کے فضل کی امید رکھنے والے ہوں گے، وہ اللہ کی رضا طلب کرنے والے ہوں گے، ان کے چہروں سے سجدے کے نقوش ظاہر ہوں گے۔ یہ ساری صفات تو بعد والی صفات ہے، لیکن پہلی شرط یہ ہے کہ والذین معہ، نبی کے ساتھ رہنے کی پہلی شرط یہ ہے کہ اشداء علی الکفار ہو۔ جب تک طاغوت سے رشتہ منقطع نہ کیا جائے اس وقت تک ولایت کا رشتہ قائم نہیں ہو سکتا۔ اب تمام انبیاء کو بھیجے جانے کا مقصد قرآن مجید میں جو بیان کیا ہے وہ یہ ایک ہی مقصد ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے انبیاء کو مبعوث کیا ہے۔ بعثت انبیاء کا مقصد کیا ہے؟ تمام رسولوں کو جو مبعوث کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت کے لیے ایک رسول مبعوث کیا ہے۔ ان رسولوں کا کام کیا تھا؟ تو کہا ان کا کام یہ تھا کہ اَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، ان لوگوں کو عبادت کی دعوت دینے والے لوگ تھے۔ یہ کہتے تھے اللہ کی عبادت کرو اور وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت سے اجتناب کرو، طاغوت سے دوری اختیار کرو۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاءُهُمُ الطَّاغُوتُ، وہ لوگ جو طاغوت کا انکار کرتے ہیں، وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاءُهُمُ الطَّاغُوتُ يخرجهم من الظلمات الى النور والذین، یہ شان بیان کی گئی ہے کہ جب تک طاغوت سے رشتہ نہیں توڑ لیں گے رحمان سے رشتہ نہیں جوڑ پائیں گے۔ اللہ ان کا ولی ہے جو طاغوت کا انکار کرنے والے ہیں۔ طاغوت کے سائے میں پڑھی جانے والی نماز قبول نہیں ہوتی، طاغوت کے سائے میں رکھا جانے والا روزہ قابل قبول نہیں۔ یہ ساری عبادتوں کے لیے انکار طاغوت ضروری ہے۔ یہ چھوٹا موٹا مسئلہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے جس کو لوگ معمولی مسئلہ سمجھتے ہیں، یہ بنیادی مسئلہ ہے۔ جو بات سمجھ میں نہیں آتی ہے وہ یہی ہے۔ میں مسائل نہیں پڑھ رہا ہوں لیکن آپ کو ایک اشارہ دے رہا ہوں کہ کربلا میں بھی لشکر مخالف بھی نماز پڑھ رہا تھا، لشکر مخالف میں بھی تلاوت قرآن ہو رہی تھی، جس سے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نماز وہ تو کفار کے لشکر میں بھی پڑھی جاتی تھی۔ نہیں، جو بات نہیں غور کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ نماز اثر دکھاتی ہے، نماز بہت بافضیلت ہے، لیکن وہ ولایت کے سائے میں اثر دکھاتی ہے۔ یہی نماز اگر طاغوت کے سائے میں پڑھی جائے تو اپنا اثر کھو دیتی ہے، اثر ہے لیکن کھو دیتی ہے۔ روزے میں طاقت ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، قرآن کہہ رہا ہے کہ اس سے مدد حاصل کرو، نماز سے مدد حاصل کرو، روزے سے مدد حاصل کرو۔ اگر یہ کمزور چیز ہوتی تو اللہ کیوں کہتا کہ اس سے مدد حاصل کرو؟
یہ کمزور چیز نہیں ہے، یہ بہت طاقتور چیز ہے۔ اسی سے مدد حاصل کرنا ہے مومنوں کو، اور کس سے حاصل کریں گے؟ مومن ہو تو نماز پہ بھروسہ کرتا ہے، وہ سجدوں پہ بھروسہ کرتا ہے، اور جو کافر ہوتا ہے وہ تلواروں پہ بھروسہ کرتا ہے، وہ طاقت پہ بھروسہ کرتا ہے، وہ لشکر کی تعداد پہ بھروسہ کرتا ہے، وہ ٹینک اور توپ پہ بھروسہ کرتا ہے۔ تو جو لوگ کربلا میں آئے تھے وہ لوگ تلواروں پہ بھروسہ کر رہے تھے، وہ لوگ اپنے گھوڑوں پہ ناز کر رہے تھے، لیکن جو حقیقت میں مومن تھے وہ اپنے سجدوں پر ناز کر رہے تھے، وہ نمازوں سے مدد حاصل کر رہے تھے، وہ سجدوں سے مدد حاصل کر رہے تھے، وہ عبادت خدا سے مدد حاصل کر رہے تھے۔ رات کی مہلت انہوں نے نہیں، انہوں نے مانگی۔ یہ جو رات کی مہلت مانگی ہے یہ مدد حاصل کرنے کے لیے مانگی، اپنے آپ کو قوی کرنے کے لیے مانگی۔ تو اس میں اثر ہے، سجدوں میں طاقت ہے، قیام میں قدرت ہے، اللہ سے رابطے میں طاقت ہے، لیکن یہ اللہ کا رابطہ، یہ اللہ کی نصرت، یہ اللہ کی مدد، یہ اللہ سے رشتہ ولایت کے ذریعے سے قائم ہوگا۔ طاغوت کے ذریعے سے اللہ سے رشتہ قائم نہیں ہو سکتا۔ نماز ارتباط کا نام ہے نا، عبد و معبود کے درمیان رشتے کا نام ہے، یہ رشتہ طاغوت کے وسیلے سے جڑ نہیں سکتا، طاغوت کے وسیلے سے یہ رشتہ قائم نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے یہ نماز انسان کو معراج کی بلندیوں تک نہیں پہنچا پا رہی ہے، کیونکہ درمیان میں طاغوت ہے، درمیان میں کفر ہے، اور طاغوت کے سائے میں رہتے ہوئے، طاغوت کے تابع رہتے ہوئے، حاکم جائر و ظالم کے تحت زندگی گزارتے ہوئے، اور اس کے تابع ہوتے ہوئے اللہ کے تابع کیسے ہو سکتا ہے انسان؟ یہ رشتہ قائم کیسے ہوگا؟ حج رشتہ قائم کرنے کا نام ہے، زکات رشتہ قائم کرنے کا نام ہے، لیکن یہ رشتہ ولایت کے ذریعے سے قائم ہوگا کہ درمیان میں ولایت کا رہنا ضروری ہے۔ ورنہ آپ دیکھیے نماز ادھر بھی پڑھی جا رہی تھی، نماز ادھر بھی پڑھی جا رہی تھی، لیکن یہاں جو نماز پڑھی جا رہی تھی اس کے اندر ولایت کے سائے میں چونکہ پڑھی جا رہی تھی، اپنا اثر دکھا رہی تھی، اور ان سپاہیان امام حسین کو قدرت بخش رہی تھی، نصرت عطا کر رہی تھی۔ سب کے سب تو منصوص من اللہ نہیں تھے، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے نہیں تھے، اس میں کچھ غلام بھی آئے تھے، امام حسین ابھی جو مسلمان ہوئے ہیں وہ بھی آئے تھے، لیکن ان کے اندر کیسے طاقت پیدا ہوگی؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں امام حسین کا رشتہ تو پہلے سے اللہ سے قائم تھا، لیکن یہ وحب نے جو جان ساری دکھائی ہے، یہ جو جون نے جان ساری دکھائی ہے، یہ جو جان ساریاں کربلا کے میدان میں آپ کو مل رہی ہیں، یہ کون ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھے ان کے اندر وہ صفت پائی جا رہی تھی جو صفت رسول اللہ کے اصحاب میں پائی جانی چاہیے۔ وہ صفت کیا ہے؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جو کفار سے شدید نفرت کرتے ہیں، اب آپس میں ایک دوسرے پہ مہربان ہوتے، آپس میں ایک دوسرے پہ مہربان ہوتے، مومن پہ مہربان ہوتا ہے، مسلمان پہ مہربان ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا وہ مسلمان نہیں ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ نہ رہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ جس مسلمان کو دیکھ کر دوسرا مسلمان راہ فرار اختیار کر لے، وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ مسلمان وہ ہے جو سلامتی کا پیغام لے کے آتا ہے، ٹینک اور توپ لے کے نہیں آتا، سلامتی کا پیغام لے کے آتا ہے۔ مسلمان کو گل پہ
پیش کرے گا، پھول پیش کرے گا، سلامتی کا پیغام دے گا۔ ایک بھائی دوسرے بھائی کو تحفے میں کانٹے نہیں پیش کرے گا، خار نہیں پیش کرے گا، وہ تلواریں لے کے ڈراتے ہوئے نہیں آئیں گے، وہ ظلم و تشدد نہیں کریں گے۔ مسلمان اور مسلمان پر ظلم کریں، مسلمان اور مسلمان کو کی تکفیر کریں، یہ کس قدر غلط بات ہے۔ یعنی قرآن مجید جو کہہ رہا ہے اس کے بالکل برعکس ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، رسول اللہ کے ساتھ رہنے والے حقیقت میں مدنی وہ ہے، مکے والے وہ ہے، غلامان رسول وہ ہے، عاشقان رسول وہ ہے، محبان رسول وہ ہے، جو والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ ہوتے ہیں رسول کے چاہنے والے کہ جو شدید ہوتے ہیں کفار کے لیے، لیکن یہ ایسے ہیں جو کفار کے لیے تو نرم گوشہ رکھتے ہیں، مومنین کو حراست میں لیتے ہیں اور مومنوں پر روب جماتے ہیں، مومنوں پر اپنا روب جماتے ہیں اور ان سے تشدد سے کام لیتے ہیں، مسلمانوں پر اور مومنوں پر شدت برتتے ہیں۔ امریکہ کے سامنے اگر جائیں گے تو سر جھکاتے ہوئے جائیں گے، سر نوڑا کے ان کی دیوڑی پہ جائیں گے، لیکن جب مسلمانوں کے سامنے آئیں گے تو غرانے لگیں گے۔ یعنی قرآن کے برعکس ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ تو جو مسلمان قرآن کی آیتوں کے خلاف جائے، جس کا ایمان قرآن مجید پر نہ ہو، جو خود قرآن کی آیتوں کا انکار کر دے اور قرآن کی آیتوں کے خلاف بغاوت کا علم بلند کر دے، تو وہ مسلمانوں سے نہیں لڑ رہا ہے بلکہ اللہ سے لڑنے کے لیے میدان میں آ رہا ہے۔ صلوات پڑھے محمد۔ وہ مومنوں کا دشمن نہیں ہے، وہ اللہ کا دشمن ہے، وہ رسول اللہ کا دشمن ہے۔ اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ دیکھیے اصل محبت رسول ہے، اصل عشق رسول ہے، پیما میزان معیار کسوٹی حب رسول ہے، عشق رسول کسوٹی ہے، یہاں دشمنی رسول پنپ رہی ہے۔ یعنی رسول اللہ کے ساتھ رہنے والے آپس میں محبت برتنے والے لوگ ہوتے ہیں، جن کی شان یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی مشرق کا انسان مغرب کے انسان کو آواز دے، یا المسلمین کی اگر آواز بلند کرے اور دوسرا مسلمان سن کر اس کی آواز پر لبیک نہ کہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ مسلمان نہیں ہے جو مسلمان کی بات کو نظر انداز کرے۔ صلوات جو مسلمان دوسرے مسلمان کی مدد نہ کرے وہ مسلمان نہیں ہے۔ من اصبح، نبی کریم فرماتے ہیں من اصبح ولم يهتم بامور المسلمین فلیس بمسلم، اگر کوئی شخص ایسی حالت میں صبح کرے کہ وہ مسلمانوں کے حالات سے غفلت برتے اور غافل اٹھے تو گویا وہ مسلمان نہیں ہے۔ کسی مسلمان کو اگر مسلمان کی فکر نہیں ہے، مسلمان جسد واحد کی طرح ہے، مسلمان ایک پیکر واحد کی طرح ہے، ایک بدن واحد کی طرح ہے۔ اگر آنکھ میں کانٹا چبھ جاتا ہے تو کیا پورا بدن نہیں لرزنے لگتا؟ اگر آنکھ میں اگر تیر لگ جائے تو کیا اس کا پورا جسم آرام سے سو سکتا ہے؟ اگر اس کے پیر میں کانٹا چبھ جائے تو کیا اس کا پورا وجود لرزنے نہیں لگتا؟ کیا وہ ایک قدم آگے بڑھ سکتا ہے؟ پورا پیکر مسلمین وہیں پر رک جائے گا۔ جس طرح سے ایک فرد رک جاتا ہے، اسی طرح سے پوری ملت واحدہ ایک ملت واحدہ، مسلمان ایک پیکر واحد کی طرح۔ اگر اس کے کسی ایک حصے میں بھی تکلیف ہوتی ہے تو پورے وجود میں تکلیف محسوس ہونا ضروری ہے۔ اگر نہیں ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جسد واحد نہیں ہیں، ہم پیکر واحد نہیں ہیں۔ اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں آنکھ میں درد ہو رہا ہے، اس سے میرا کیا تعلق ہے؟ اگر آپ
کہ آنکھیں اگر آپ کی آنکھیں نہیں ہیں، اگر آپ کے کان نہیں ہیں، آپ کی زبان اگر آپ کی زبان نہیں ہے، اگر آپ کے ہاتھ نہیں ہے، تو پھر آپ کا وجود ہے کیا؟ آپ کا وجود کا تشخص کیا ہے؟ کہ فلاں مسلمانوں کے گروہ پر اذیت پہنچ رہی ہے اور ان کو وہ مصیبت میں ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں ان سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ پھر کسی اور گروہ پر مصیبت پڑے تو کہیں ان سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ اگر کسی سے بھی آپ کا کوئی تعلق نہیں تو کیا آپ مسلمانوں کا حصہ ہے یا نہیں ہے؟ پیغمبر مسلمین کا آپ حصہ ہے یا نہیں ہے؟ امت واحدہ کا آپ حصہ ہے یا نہیں ہے؟ اگر آپ سب سے بے غرض ہے، آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچ رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پیغمبر مسلمین کا حصہ نہیں ہے۔ اگر یہ حص ختم ہو جائے، اگر بدن سے حص ختم ہو جائے تو ہاتھ کاٹ لیا جائے گا پتہ نہیں چلے گا، پیر کاٹ لیا جائے گا پتہ نہیں چلے گا، آنکھیں نکال لی جائیں گی پتہ نہیں چلے گا، ہم اندھے ہو جائیں گے ہمیں احساس نہیں ہوگا، ہماری زبان کٹ جائے گی ہمیں احساس نہیں ہوگا۔ اگر ہمارے پورے وجود میں بے حسی پیدا ہو جائے تو یہ کیفیت ہوتی ہے جو اس وقت ملت مسلمہ میں ہو رہا ہے۔ ملت مسلمہ کا ہاتھ کاٹا جا رہا ہے، مسلمان خاموش بیٹھا ہوا ہے، اس کی زبان کاٹی جا رہی ہے، وہ خاموش بیٹھا ہوا ہے۔ آج مسلمان گونگا ہو گیا ہے، اس کی بات پہنچ نہیں سکتی، اس کی آنکھیں نکالی جا چکی ہیں، وہ دیکھ نہیں سکتا، اس کے ہاتھ کٹ چکے ہیں، اب وہ کسی کی مدد نہیں کر سکتا۔ کیا آپ کے ہاتھ سالم ہیں؟ اگر آپ کے ہاتھ سالم ہیں تو پھر آپ برادر مسلمان کی مدد کے لیے یہ ہاتھ کیوں نہیں اٹھ رہا؟ یہ ہاتھ اس لیے نہیں اٹھ رہا ہے کہ یہ ہاتھ نہیں ہے ہمارے بدن میں۔ یہ قدم کیوں آگے نہیں بڑھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ قدم ہمارے جسم کی حصے سے جدا ہو چکے ہیں، اس لیے ہم آگے نہیں بڑھ پا رہے۔ اس وقت ملت اسلامیہ کا شیرازہ بکھر چکا ہے، ہمیں جز میں اس لیے تقسیم کیا گیا ہے۔ یہ عرب مملکتیں یہ مذاق نہیں تو اور کیا ہے؟ کیا رازو خیمہ بھی ایک ملک ہے؟ کیا فجیرہ بھی ایک ملک ہے؟ یعنی دو گلیوں کا نام ایک ملک رکھ دیا گیا، ایک محلے کا نام ایک ملک رکھ دیا گیا، اور اس کا نام ہے الامارات العربیہ المتحدہ۔ یہ پورے عرب امارات کو اگر جمع کیا جائے تو حیدرآباد سے بڑی آبادی ان کی نہیں ہے۔ لیکن یہ کیا مذاق ہے کہ عزت کو قیمہ قیمہ کر دیا گیا ہے، مملکتوں کا قیمہ قیمہ بنا دیا گیا ہے۔ استنبول کا نام بدل دیا گیا، اصل میں یہ اسلام بول تھا، خلافت عثمانی ترکی میں تھی اور ترکی پائے تخت تھا جس کے تحت کئی تمام مسلمان ملک تاکہ حجاز تک ترکی حکومت تھی۔ لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ برطانیہ کی حکومت نے انہیں تتر بتر کر دیا، بھائیوں کو بھائیوں سے جدا کیا، اور اس کے بعد میں ان کے درمیان میں نفرتیں پھیلائی۔ اب آپ دیکھیے عراق کے اندر کتنی نفرتیں، اکثریت شیعوں کی ہے، لیکن وہاں پر کس قسم کا اختلاف ڈالا گیا، رفع اندازیاں کی گئی کہ نجف والے کربلا والوں کو نہیں مانتے، کربلا والے نجف والوں کو نہیں مانتے، کیونکہ وہاں مذہب کی بنیاد پہ نہیں لڑایا جا سکتا تھا، لہذا شہروں کی بنیاد پر لڑایا گیا، صوبوں کی بنیاد پر لڑایا گیا۔ آپ کم میں جائیے، شہزادی معصومہ کے روضے کے قریب دو حسینیہ آپ کو ملیں گے، ایک حسینیہ کربلائیہ ہے، ایک حسینیہ نجفیہ ہے۔ حسینیہ نجفیہ میں نجفیوں کا جو کٹا ہوتا ہے، حسینیہ کربلائیوں میں کربلائیہ جمع ہوتا ہے۔ نہ حسینیہ کربلائیہ والے نجفیوں کے یہاں آتے ہیں اور نہ حسینی نجفی والے لوگ جو ہے حسینیہ کربلا میں آتے ہیں۔ اس قسم کے اختلاف، کربلا کے اندر جو لیڈر ہے اس کو نجف والے نہیں مانتے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اور نجف کے جو لیڈر ہوتے ہیں اس کو کربلا والے نہیں مانتے، کہتے ہیں وہ نجف کا لیڈر ہے، کربلا والے نہیں مانتے۔ بغداد کے لیڈر کو بغداد والے مانتے ہیں، کربلا والے نہیں مانتے۔ آپ کو اگر خدا مشرف کرے، اگر آپ مشرف ہو چکے ہیں روضہ امام حسین میں، تو وہاں پر ہر صحن میں الگ نماز ہوتی ہے۔ ایک نماز
نماز نہیں ہوتی، ادھر کے صحن میں ایک نماز ہوتی ہے، ادھر کے صحن میں ایک نماز ہوتی ہے، ادھر کے صحن میں ایک نماز ہوتی ہے۔ یہ اتنے اختلافات ہیں، میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ اب بات بحرین کی آتی ہے تو بحرین کے اندر کسی زمانے میں 90% شیعہ تھے، 90%، لیکن گھٹتے گھٹتے جو ہے 70 اور 70 کے نیچے جا رہے ہیں۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ 200 سال سے ایک اقلیتی حکومت اکثریت پر حکومت کر رہی تھی، اور انہوں نے اپنی تعداد کو بڑھانے کے لیے دوسرے ممالک کے لوگوں کو شہریت دینا شروع کر دیا، اور شہریت دیتے دیتے انہوں نے تقریباً اس 10 سال کے عرصے میں ایک بڑی تعداد کو بحرین کی شہریت دے دی گئی، جس میں بہت سارے پاکستانی ہیں، بہت سارے شاید ہندوستانی ہوں گے، کہ ان لوگوں کو شہریت دے کے وہاں کا شہری بنا دیا گیا۔ اور بحرین کے اندر اس قدر غربت، وہاں کے شہر اس قدر مخدوش ہے، صرف ایک منامہ کی تصویر آپ کو دکھائی جا رہی ہے۔ منامہ صرف ایک شہر جو وہاں کا پائے تخت ہے، وہی ساری خوبصورتی پورے ملک کی لا کر ایک شہر میں جمع کر دی، اور پھر شہر کی خوبصورتی کو ایک سڑک پر لا کر جو ہے جمع کر دیا جاتا ہے۔ جو حشر آپ کو متحدہ عرب امارات میں ملے گا، پوری عرب امارات کی خوبصورتی کو دبئی میں لا کے رکھ دیا گیا، اور دبئی کی خوبصورتی کو جو ہے ایک شیخ راشد روڈ کے اوپر محدود کر دیا گیا۔ یہ سرمایہ دارانہ نظام ہے جس روش کے اوپر آپ کا ہندوستان بھی چل رہا ہے۔ اسی حیدرآباد کے اندر ایک علاقہ وہ ہے کہ جہاں بمشکل ایک بلب کی روشنی بھی نہیں ہے، سڑکیں اندھیرے میں، اور سارے شہر کی خوبصورتی کو ایک نکلی روڈ کے اوپر لا کے رکھتے ہیں۔ جو کوئی باہر سے آتا ہے ان کو یہی سڑک دکھائی جاتی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ ہمارا شہر کتنا خوبصورت ہے۔ ساری روشنی لا کر ایک سڑک پر، یہ جو ہے سرمایہ دارانہ نظام کی وہ چیزیں ہیں جو آہستہ آہستہ اب نچلے طبقات میں شعور پیدا ہو رہا ہے۔ اب نچلے طبقے والے جاگ رہے ہیں، ان کو تعلیم سے بے بہرا کیا جاتا ہے، ان کے اندر شعور ان کے اندر ختم کیا جاتا ہے، اور جو کوئی ایک نام نہاد لیڈر پیدا ہوتا ہے تو اس سے کہتے ہیں تیری ضرورت کیا ہے وہ بتاؤ، اور وہ اپنی ضرورت پورا کر کے چلا جاتا ہے، اور ان کی ضرورتیں ویسی ہی رہ جاتی ہیں۔ غریبوں کے نام پر لیڈر تو پنپ جاتے ہیں اور وہ تو پل جاتے ہیں، لیکن اس مستضعف قوم کو وہیں پر چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ کمزور طبقات کا کوئی محافظ نہیں ہے، کمزور طبقات کا کوئی محافظ نہیں ہے، ان کی طرف سے کوئی آواز نہیں بلند ہو سکتی، اس لیے کہ انہیں کچل دیا گیا۔ اور پھر یہ نعرہ اسلامی ممالک کی عوام کو دیا گیا، ان کے روحانی علماء کو، ان کے مفکرین کو، ان کے رہنماؤں کو زہر کی طرح پوائزن کے طور پہ دیا گیا کہ سیاست کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ ایک زہر تھا کہ جس سے کتنے علماء کو قتل کر دیا گیا، یہ زہر دے کے مار دیا گیا کہ تمہارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ عالم ہو کہ اخبار پڑھتے ہو، سیاست میں دخل دیتے ہو، پارلیمنٹ میں نظر ہے، ایم ایل اے بننے کی خواہش ہے، ایم پی بننے کی خواہش ہے، حکومت کے اندر داخل ہونے کی خواہش ہے، سیاست میں داخلہ، عالم ہو کر سیاسی گفتگو، عالم ہو کے سیاست میں دخل۔ تو کہا جاتا تھا کہ ملا کی دوڑ مسجد تک، یہ وہ محاورہ ہے جو سال ہر سال کی مشاہدے کے بعد بنایا گیا ہے۔ لیکن آیت اللہ خمینی کا یہ اتنا بڑا انقلاب ہے کہ یہ سارے انقلابات اس ایک انقلاب میں مرہون منت ہے کہ جس نے ملک کا تختہ نہیں الٹا، ذہنیتوں کو بدل کے رکھ دیا، سماج کو بدل کے رکھ دیا، فکروں میں انقلاب پیدا کر دیا کہ اب ملا کی دوڑ مسجد تک نہیں بلکہ پارلیمنٹ تک پہنچ گئی، تخت شاہی تک پہنچ گئی۔ اب تخت شاہی لرزنے لگا، پارلیمنٹ گھبرانے لگی، اسمبلیاں گھبرانے لگی، حکومتیں لرزہ برنداب ہو گئی کہ اب یہ کیسا انقلاب آ گیا۔ اب آپ دیکھیں گے اگر
پاکستانی کی زبان میں اثر پیدا ہوا ہے تو یہ مرہون منت ہے آیت اللہ خمینی کے انقلاب کا۔ اگر آج بحرین میں شیخ عیسیٰ قاسم کی طوطی بولتی ہے تو یہ احسان ہے آیت اللہ خمینی کا، اور اگر جہاں کہیں بھی اگر امامہ سر اٹھا کے چلتا ہے تو یہ آیت اللہ خمینی کا احسان ہے۔ صلوات پڑھو۔ شکل میں حسن نصر اللہ کی شکل میں آغا کی شکل میں صلوات علی محمد و آل محمد۔ تو یہ ایک اتنا بڑا انقلاب تھا اور اس طرح سے ملتوں کو سلایا گیا تھا کہ سیاست کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ امام خمینی نے آگے کہا کہ دین عین سیاست ہے، سیاست عین دین ہے۔ کیا دین اجتماع سے ہٹ کر کوئی چیز کا نام؟ کہ انسان کی ضرورتوں کو پورا کرنا، ملت کی ضرورت کو پورا کرنا، ان کے احتیاجات کو پورا کرنا یہ دین نہیں سکھاتا؟ کیا دین مسجد و محراب کی حد تک محدود ہے کہ کیا دین انسان کی تمام ضرورتوں کو پورا کرنے کا نام ہے؟ انہوں نے یہ کہا تھا کہ دین صرف مسجد کے اندر اثر دکھا سکتا ہے، دین صرف ممبر کی حد تک محدود ہونا چاہیے، محراب کی حد تک محدود ہونا چاہیے، دین کی بنیاد پر حکومت نہیں چلائی جا سکتی ہے، سیاسی نظام نہیں چلایا جا سکتا ہے، اجتماعی مسائل کو حل نہیں کیا جا سکتا ہے، اقتصادی مسائل کا حل قرآن میں نہیں ہے، اقتصادی مسائل کا حل اسلام کے پاس نہیں ہے، اجتماعی مسائل کا حل اسلام کے پاس نہیں ہے۔ یہ عالم یہاں تک کہ آیت اللہ خمینی جب انقلاب لا رہے تھے تو یہ کسی کو نہیں معلوم تھا کہ یہ حکومت چلائیں گے، یہ لا تو رہے ہیں لیکن حکومت کوئی اور چلائے گا، یہ نہیں چلائیں گے۔ ان کو کیا پتا کہ حکومت کیسے چلائی جاتی ہے؟ وہ دور ایسا نہیں تھا جو آج کا دور ہے، اتنا بدل دیا گیا ہے کہ آج 30 سال کے عرصے میں لوگوں کو یقین آ گیا کہ ہاں یہی لوگ ہیں کہ جو ملتوں پر حکومت کر سکتے ہیں، یہی لوگ ہیں جو اسلامی نظام قائم کر سکتے ہیں، یہی لوگ وہ ہیں جو اتنی عظیم ترین حکومت کو چلا سکتے ہیں کہ جس کے سامنے اسرائیل اور امریکہ کی حکومتیں بھی اور ان کا میڈیا اور ان کی طاقت اور ان کی CIA سب کچھ ذلیل اور رسوا ہو کے رہ جاتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد۔ کہ مومن کی فراست کیا ہوتی ہے، مومن کی ذہانت کیا ہوتی ہے، مومن کا شعور کتنا عالی ہوتا ہے اور مومن کے اندر کیا صلاحیت ہوتی ہے، یہ آ کے بتایا گیا کہ جب خلیل کی سنتیں اجاگر ہونے لگی تو پھر بت ٹوٹنے لگے اور بت شکن بن کر یہ لوگ سنت ابراہیمیہ کو جب زمین پر یہ سنتیں اجاگر ہونے لگی تو روئے ارض جگمگانے لگے۔ اسلام باحیات ہوا اور اسلام کو زندگی ملی۔ جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ قرآن صرف چومنے کی کتاب ہے، صرف بوسہ دینے کی کتاب ہے، یہ عمل کی کتاب نہیں ہے۔ قرآن مجید اس کی صرف عربی میں تلاوت ہوتی تھی، کوئی سمجھنا گوارا نہیں کرتا تھا، کوئی ترجمہ پڑھنا گوارا نہیں کرتا تھا، اس پر عمل کرنا تو بہت دور کی بات ہے اور اس نظام پر حکومت قائم کرنا یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ آج اتنے اسلامی ممالک ہیں عزیزان گرامی، لیکن کیا کوئی مسلمانوں کا ملک تو ہے لیکن اسلام کا کوئی ملک نہیں، جہاں اسلام کا قانون چلتا ہو ایسا کوئی ملک دنیا میں نہیں۔ ایسا کوئی ملک، سارے ملک مسلمانوں کے ملک ہے، مسلمانوں پر حکومت کر رہا ہے، مسلمانوں کی حکومت ہے لیکن اسلامی حکومت نہیں ہے، یعنی کوئی ملک میں اسلام کا قانون نہیں چل رہا ہے۔ کسی بھی ملک میں اسلام کے قانون کے مطابق سزا اور جزا نہیں دی جاتی۔ باطل حکومت، ظالم حکومت اور عادل حکومت کا امتیازی فرق یہی ہے عزیزان گرامی۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ عادل حکومت وہ ہے کہ جس میں کوئی چوری نہ ہو، کوئی ڈکیتی نہ ہو، اس کا مطلب نہیں ہے عادل حکومت۔ عادل ترین حکومت میں بھی چوری ہو سکتی ہے، عادل ترین حکومت میں بھی ڈکیتی ہو سکتی ہے، عادل ترین ملک میں بھی قتل ہو سکتا ہے۔
سب سے عادل ترین حکومت کب قائم ہوئے اس وقت؟ کیا نبی کریم نے جو حکومت قائم کی تھی مدینے میں، کیا وہ عادل ترین حکومت نہیں تھی؟ کیا وہ با انصاف حکومت نہیں تھی؟ لیکن اس کے باوجود بھی کیا نبی کریم کے دور حکومت میں چوری نہیں ہوئی؟ کیا نبی کریم کے دور حکومت میں اختلاف نہیں ہوا؟ کیا ان کے زمانے میں قتل نہیں ہوا؟ امیر المومنین کے دور حکومت سے عادل ترین دور حکومت اور کون سا ہو سکتا ہے؟ لیکن کیا امیر المومنین کے دور میں ناحق قتل نہیں کیا گیا؟ امیر المومنین کے دور میں کیا چوری نہیں ہوئی؟ غبن نہیں ہوا؟ غصب نہیں ہوا؟ شراب نہیں پی گئی؟ سب کچھ ہوا۔ اس کا مطلب یہ نہیں، عادل حکومت کا مطلب یہ ہے کہ ظالم کو سزا دی جائے اور ناانصافوں کو تختہ دار میں چڑھایا جائے، جہاں نیک اور شریف لوگوں کو ان کا مقام ملے اور بددیانت افراد کے خلاف حد جاری کی جائے۔ یہ ہے عادلانہ عادل حکومت، کہ چور اور حد جاری ہو، قاتل پر سے قصاص کیا جائے۔ لیکن اگر عادلوں کو تمغے دیے جائیں تو سمجھیے یہ حکومت ناانصافوں کی حکومت ہے، یہ ظالم حکومت ہے کہ جہاں مظلوموں پر ظلم کیا جائے اور ظالموں کو انعامات سے نوازا جائے، عادلوں کو تختہ دار سے رہائی دی جائے اور انہیں انعامات سے نوازا جائے، انہیں خلعت پہنائی جائے، انہیں تمغہ دیا جائے۔ اسے کہتے ہیں ظالم حکومت، کہ جہاں بھولے بسرے گیت والوں کو ایوارڈ دیا جائے، کہ جہاں ظالموں کو ایوارڈ دیا جائے اور مظلوموں کے گلے میں جوتیوں کے ہار پہنائے جائیں۔ اسے کہتے ہیں ظالمانہ حکومت، ناانصافی کی حکومت، کہ جہاں شرابیوں کی عزت کی جائے اور نمازیوں کو تماچے لگائے جائے۔ اسے کہتے ہیں ظالم حکومت، کہ جہاں مظلوموں کا گلا گھونٹا جا رہا ہے اور ظالموں کو نوازا جا رہا ہے، ان کی عہدوں میں ترقی ہو رہی ہے۔ اسے کہتے ہیں ظالم حکومت۔ یہ جو حکومتیں اس وقت عرب دنیا میں چل رہی تھی، یہ ظالم حکومت تھی۔ یہاں پر مظلوموں پر ظلم کیا جا رہا تھا، کمزوروں کو دبایا جا رہا تھا اور ناانصافوں کو تمغے دیے جا رہے تھے، جاہلوں کو بڑا مقام دیا جا رہا تھا، ان کو عظمتیں دی جا رہی تھی، ان کے گلے میں موتیوں کا ہار پہنایا جا رہا تھا۔ جو کوئی مظلوموں کا قتل کر کے آتا انہیں نوازا جاتا تھا، جو کوئی گورنر کمزوروں پہ ظلم کرتا تھا اس کے عہدے میں اور ترقی ہو جاتی تھی، جیسا کہ یہاں ہوتا ہے۔ اگر کوئی پولیس کا کارندہ مسلمانوں پر ظلم کرتا ہے تو اس کا عہدہ اور بڑھ جاتا ہے، اس کو یہاں سے ہٹایا جاتا ہے تو کسی اور مقام پہ رکھا جاتا ہے۔ اگر کسی گورنر کے خلاف، اگر کسی حکومت کے نمائندے کے خلاف آواز اٹھائی جاتی ہے تو اس کے عہدے میں اور ترقی ہو جاتی ہے۔ اسے کہتے ہیں ظالم حکومت۔ عزیزان گرامی، یہ عرب ممالک میں ظلم بڑھتا جا رہا تھا اور ظلم و تشدد بڑھتا چلا گیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اچانک ہوا ہے؟ اس وقت جو کچھ بھی ہو رہا ہے، لیبی میں جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ مصر میں ہوا، تونس میں ہوا، کیا یہ سب کچھ اچانک ہوا؟ یہ کوئی حادثہ ہے یا کوئی سونامی ہے کہ جیسا کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ریگستانی سونامی ہے جو ریگستان میں آئی ہے؟ یہ ریگستانی سونامی نہیں ہے کہ جس کو مبصرین تعبیر کر رہے ہیں۔ مبصرین اور بالخصوص ہندوستان کا مبصر، میں جرأت کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ ان کو سیاسی شعور نہیں اور ان کو باہر کے بارے میں اور خارجہ پالیسی، یہاں کے بڑے بڑے مدیران اخبارات کے اور یہاں کے بڑے بڑے جرنلسٹوں کو باہر کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا ہے۔ یہ اگر بہار کا جرنلسٹ ہو تو وہ اگر اتر پردیش کے بارے میں اگر کوئی تجزیہ کر دے تو اس کو مانا جا سکتا ہے۔ ان کی سب سے بڑے بڑے جرنلسٹ ان کے اگر کوئی آندھرا پردیش کے ہیں تو وہ زیادہ سے زیادہ اتر پردیش کی سیاست کو جانتے ہیں، زیادہ سے زیادہ بہار کو جانتے ہیں، زیادہ سے زیادہ آسام کو جانتے ہیں۔ شاید ان میں سے کتنے ایسے ہوں گے جو ہندوستان کی سیاست کو بھی جانتے نہیں ہیں، اس لیے کہ پورے ہندوستان کے پاس ایک ایسا میڈیا نہیں ہے جیسا کہ ایران کے پاس پریس ٹی وی ہے۔ پورے ہندوستان کے
پاس میڈیا نہیں ہے، یعنی ان کے خبرنگار پوری دنیا میں پھیلے ہوئے نہیں ہیں کہ جہاں سے وہ خبر دیں، ایک ایسا کوئی چینل نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اوپر جتنے چینل یہاں پر ہیں، ان کا کوئی نمائندہ اس وقت بحرین میں پہنچ کر وہاں سے ہم کو حال آنکھوں کا حال، مشاہدے کا حال پہنچائے۔ لیبی میں ان کے نمائندے ہوں ہمارے چینل کے، اور پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہوں، ایسا نہیں۔ کبھی کبھی کوئی نکل کے چلا جاتا ہے تو بہت بڑی بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان جیسے ملک کے پاس میڈیا نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان قوی ملک نہیں ہے، کمزور ملک ہے، کہ جہاں جمہوریت کے آئے تو وہ گرا ہوا ہو، جہاں ان کی عوام کو اتنا شعور نہیں دیا جا رہا ہے کہ ان کی خارجہ پالیسی اور باہر کی دنیا سے ان کی آشنائی ہو سکے، ان کے رشتے کاٹے جا رہے ہیں۔ آپ ہندوستان میں رہ کر خارجہ پالیسی کو نہیں سمجھ سکتے۔ یہ ہندوستان چاہتا ہے کہ خارجہ پالیسی کو ہمارے ملک کے باشندے نہ سمجھ سکیں، تاکہ ہم آسانی سے امریکہ کے غلام بن بھی جائیں تو قوم کو خبر نہ ہو، اور پارلیمنٹ کے ممبروں کو تک اطلاع نہ ہو کہ ملک کس کے ہاتھوں بک چکا ہے۔ عزیزان گرامی، اس وقت کا یزید، ان وقت کے یزیدوں کو پہچاننا اس ممبر کے ذریعے سے، دنیا کا سب سے بڑا میڈیا یہ ماس میڈیا، یہ ممبر ہے۔ ممبر سے بڑا دنیا میں کوئی میڈیا نہیں۔ صلوات پڑھے سب سے بڑا میڈیا یہ ممبر ہے۔ لیکن جب اس ممبر کے میڈیا کو کا گلا بھی گھونٹ دیا جائے گا تو پھر کلمہ حق کہاں سے بیان ہو؟ کلمہ حق کہاں سے بیان کیا؟ تو عزیزان گرامی، اس وقت کے یزید، وقت کے شیاطین ملتوں کو غلام بنا رہے ہیں، ملتوں کو قید کر رہے ہیں اور انہیں اسیر بنا رہے ہیں۔ اتنے بڑے ملک پر اسیری کا جال پھینکا جا رہا ہے اور ہم سب اسیر بنتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمیں آواز اٹھانی چاہیے کہ ہم غلامی نہیں قبول کریں، آزاد ملک میں رہ کر دوسرے ملک کی غلامی کو قبول کرنا یہ ننگوار ہے۔ یہی لیے تو یہ نعرہ بلند کرنے کی ضرورت ہے۔ عزیزان گرامی، اس نعرے کو ہم نے کتنا دبا دیا ہے، کتنے نعرے ہم نے خود سے ایجاد کر لیے ہیں جو ہمارے اپنے نعرے ہیں، لیکن جو نعرہ حسین ابن علی نے بلند کیا تھا کربلا کے میدان میں، اس نعرے کو ہم نے بھلا دیا۔ یہی نعرہ ہے جو آج پورے عرب ممالک میں ایک طاقت بخش رہا ہے، قوت بخش رہا ہے، اور اس نعرے کا نام ہے ہیہات من نصر اللہ، 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 ہیہات من نصر اللہ۔ مرد آباد امریکہ، مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد امریکہ، مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد اسرائیل، مرد آباد۔ آپ یہاں تو بڑی آسانی سے کہہ دے رہے ہیں، لیکن کتنے لوگ ایسے ہیں جب امریکہ مرد آباد سنتے ہیں تو لرزنے لگتے ہیں، کیا ہوگا، بجلیاں گریں گی، پتہ نہیں کیا قیامت اور جو ہے کیا مشکلات ہمارے اوپر پڑ سکتی ہیں۔ گھبراتے ہیں لوگ اسرائیل کو۔ تو جو لوگ اسرائیل کو آج کے دور میں مرد آباد کہنے سے گھبراتے ہیں، وہ کربلا کے میدان میں ہوتے تو یزید مرد آباد کے نعرے کیسے لگا سکتے تھے؟ وہ لوگ یزید مرد آباد کے نعرے کیسے لگا سکتے ہیں جو آج اتنے فاصلے میں رہتے ہوئے کہ مغرب میں وہ رہتا ہے، مشرق میں آپ رہتے ہیں، سامنے ٹینک نہیں ہے، توپ نہیں ہے، تلواریں نہیں ہے، میزائل نہیں ہے، لیکن اسرائیل کے مقابلے میں مر پر اسرائیل، مرد آباد اسرائیل کہتے ہوئے لرزنے لگتے ہیں۔ تو پھر وہ کیسے چیالے ہیں کہ جو توپ کے سامنے کھڑے ہو کر بھی مرد آباد امریکہ کا نعرہ لگاتے ہیں؟ انہیں وہ کیسے جواب ہوں گے؟ وہ صرف نعرے لگانے والے نہیں ہیں، بلکہ انہوں نے اس حقیقت کو سمجھ لیا ہے کہ اگر ذلت کو
قبول نہیں کرنا ہے، رسوائی سے دور ہونا ہے، حیات من الذلہ کر کہنا ہے کہ ذلت اگر ہم سے دور ہے تو ہم رسوائی قبول نہیں کریں گے، ہم اپنی جان تو دے دیں گے۔ یہی تو امام حسین علیہ السلام نے کہا تھا کہ عزت کی موت بہتر ہے ذلت کی زندگی سے۔ یہ پیام امام حسین کا پیغام ہے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ ہر مسئلے کا حل یہی ہے بابری مسجد کا حل، ایک حل تو بس یہی جبین وقت پہ شبیر لکھ دیا جائے۔ نہ صرف بابری مسجد کا حل ہے بلکہ مسجد اقصیٰ کا حل بھی یہی ہے، بحرین کی کامیابی کا حل بھی یہی ہے، اور ہر ملک کی کامیابی کا بس ایک ہی حل ہے کہ جبین وقت پہ شبیر لکھ دیا جائے کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری۔ جب تک خانقاہوں میں رہیں گے، مسلوں میں رہیں گے، اس وقت تک جب تک کہ میدان میں نہیں آئیں گے، محراب میں حقیقی معنوں میں نہیں آئیں گے، اس وقت تک کامیابی نہیں مل سکتی۔ یہ محراب چاہے حرب کا نام ہے، شیاطین سے جنگ لڑنے کا نام ہے، نفس کو زیر کر دینے کا نام ہے محراب۔ عزیزان گرامی، محراب نرم جگہ کا نام نہیں ہے، سکون اور اطمینان کی یہ جگہ نہیں ہے، بلکہ یہ مسلسل حرب کی جگہ ہے، جنگ کی جگہ ہے۔ آج عزیزان گرامی، بحرین 100 سے زیادہ لوگ بحرین میں شہید ہو چکے۔ ہم کو جو اطلاع میڈیا کے ذریعے سے مل رہی ہے وہ اطلاع جو ہے صفر نکال کے دی جاتی ہے۔ اگر 100 آدمی مرتے ہیں تو 10 آدمی کی اطلاع دی جاتی ہے، 10 آدمی مرتے ہیں تو 1 آدمی کی اطلاع دی جاتی ہے، وہاں 1 صفر ضرور نکالا جاتا ہے۔ لیکن حقیقی خبر یہ ہم کو ملی ہے کہ 100 کے قریب لوگ اس وقت بحرین میں شہید ہو چکے ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ یہ اچانک نہیں ہوا ہے، بلکہ ان پر مسلسل ظلم ہوتا رہا ہے، اور مسلسل یہ لوگ اپنی آواز احتجاج بلند کرتے رہے ہیں وقتاً فوقتاً جب بھی انہیں موقع ملا ہے۔ چنانچہ جب 1979 میں ایران کا انقلاب آیا تھا، اسی وقت بحرین میں شورش ہوئی تھی، اسی وقت بحرین میں انقلاب آ رہا تھا، لیکن اس وقت پوری شدت کے ساتھ دبایا گیا تھا، اس لیے کہ وہ لوگ آج جب اتنے کمزور ہیں تو کل کتنے کمزور رہے ہوں گے کہ بڑے شہروں میں ان کا داخلہ نہیں ہے۔ آج کل ایسے ہی ہو گئے ہیں نا کہ آج مسلمان کیا ہمارے نیو سٹی میں بڑی جگہ پر کیا مسلمانوں کا وجود ہے؟ وہاں پہ مسلمان نظر آتا ہے؟ کہا گیا کہ یہ ممنوع جگہ ہے، یہاں پر جو لوگ غریب ہیں وہ نہیں آ سکتے، یعنی غریبوں کو نجس تصور کیا جاتا ہے۔ یہ پیسے والوں کا حرم ہے، یہ شہر پیسے والوں کا شہر ہے، یہ دولت مندوں کا شہر ہے، یہاں غریب قدم نہیں رکھ سکتا، یہاں غریب آئے گا تو دہشت زدہ ہو جائے گا۔ اس لیے اتنی روشنی لگائی جاتی ہے، اس لیے اتنی بڑی بڑی عمارتیں کھڑا کی جاتی ہیں، تاکہ آدمی مرعوب ہو جائے ان کی شان و شوکت سے، ان کی زبان ان کے گلے میں گھٹ کے رہ جائے۔ یہی ہوتا رہا۔ آج بحرین میں غربت ہے، آج بحرین میں آج اس وقت جو شیعہ اکثریت میں ہے وہ ان محلوں میں رہتے ہیں، ان شہروں میں رہتے ہیں کہ جن کا کوئی پرسان حال نہیں۔ غریب علاقوں میں انہیں کچلا گیا ہے، لیکن آج پھر موقع ملا، پھر ہمت کر کے یہ آگے بڑھے ہیں، تو ہمیں چاہیے اور ہر مسلمان کو چاہیے ان کی مدد کریں۔ آپ سعودیوں کی طرح مت بنیے، اور سعودی عوام نہیں ہے عزیزان گرامی، اس وقت سعودی عوام اس حرکت کی مخالف ہیں، اور چنانچہ سعودی عوام خود سعودی حکومت کے خلاف، یہ اعلی کار ہے، یہ نجدی ہے، یہ حجازی نہیں ہے، یہ نجدی ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اسلام کے دشمن ہیں، یہ امریکہ کے پالکڑے ہیں، یہ ان کے پالتو کتے ہیں کہ جو ان کی اشاروں پہ جا رہے ہیں۔ اور یہ اتنی بڑی غلطی ہوئی ہے عزیزان گرامی کہ مکروا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے، ان کی ساری تدبیریں الٹ کے رہ جائے گی۔ امریکہ اپنا چہرہ دکھانے کے لائق نہیں تھا، اس لیے خود داخل نہیں ہوا، کہا تم داخل ہو، تمہارے پیچھے ہم ہیں۔ امام زمانہ برائے فتح آبی بحرین وہ سعودی عرب بلند
ربستان نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا ربستان، یہ مومنوں کا ربستان ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ قطیف پہ احسا کے مومنین کو کتنا دبایا گیا ہے۔ یہ انصاف ہے، یہ انصاف کی حکومت ہے، یہ عدالت ہے کہ جو بڑھتی جا رہی ہے۔ ریاض میں دیکھیے کتنی چمک دھمک ہے، لیکن خطیف میں وہ چمک دمک ہے نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حکومت ناانصاف حکومت ہے، یہ حکومت ظلم و زیادتی کے اوپر قائم ہوئی ہے۔ اسی لیے یہ حکومت آج نہیں تو کل ختم ہو کے رہے گی، اس لیے کہ ناانصافی کا تختہ الٹ کے رہے گا۔ لیکن آج بہت سارے ایرانی ہوں گے کہ جو شراب پینے والے ہوں گے، جو ظلم کرنے والے ہوں گے، لیکن جو حکومت ہے وہ حکومت قرآن کی بنیاد پر چل رہی ہے، وہ حکومت انصاف کی بنیاد پر چل رہی ہے۔ کل شاہ کے زمانے میں ساری رونقیں تہران میں ہوتی تھی، لیکن آج صرف تہران میں روشنی نہیں ہے، ہر دیہات میں روشنی آ گئی ہے۔ کوئی صوبہ ایسا نہیں جو جگمگا نہ رہا ہو۔ ان دیہاتوں میں روشنی تو پھیلی ہے کہ جن دیہاتوں میں کبھی روشنی کے پھیلنے کا امکان ہی نہیں تھا، وہاں کی سڑکیں بھی بن گئی ہے کہ جہاں پر کبھی کوئی ایران کا صدر جمہوریہ نہیں پہنچا تھا، لیکن اس دور کا صدر جمہوریہ ان گھروں تک پہنچا ہے کہ جہاں پر کوئی نہیں پہنچا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حکومت اب تختہ الٹ نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس کی کیلیں صرف ایک شہر میں نہیں دھسی ہوئی ہے کہ وہاں سے کیل اکھاڑ دی جائے، جیسے شاہ کے دور میں ہوا تھا کہ تہران سے جب کیل اکھاڑ دی گئی تھی تو پوری حکومت کا تختہ الٹ گیا تھا، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ اب ہر شہر میں کیل ٹوٹی ہوئی ہے کہ تہران کا پورا تہران بھی اگر مخالف ہو جائے تو حکومت ایران گر نہیں سکتی، اس لیے کہ عدالت کی بنیاد پر یہ حکومت چل رہی ہے۔ اور جب تک یہ حکومت عدالت کی بنیاد پر چلتی رہے گی ہم اس کا ساتھ دیتے رہیں گے اور میں بانگ دھول دیتے رہیں گے، اور جیسے ہی یہ حکومت عدالت سے انحراف کرنے لگے گی سب سے پہلے خط علم ہم بلند کریں گے، سب سے پہلے اس کے خلاف آواز ہم بلند کریں گے۔ کوئی سرخاب کے پر نہیں لگے ہیں ایران کو۔ آج اگر یہ اسلام کی حکومت ہے تو ہم اس کے ساتھ ہیں، اور نہ صرف ہم ان کے ساتھ ہیں بلکہ عراق کے سیستانی بھی ان کے ساتھ ہے، عراق کے عمار الحکیم بھی ان کے ساتھ ہے، لبنان کے حسن نصر اللہ بھی ان کے ساتھ ہے، بحرین کے عیسیٰ قاسم بھی ان کے ساتھ ہے، سب ان کے ساتھ ہے۔ یا وہ حق پر ہے یا آپ حق پر، یا وہ حق پر ہے یا آپ پر۔ بس میں گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، گفتگو بہت طویل ہے اور ملتوں کے خلاف جو سازشیں کی گئی ہیں اس کے پردوں کو اگر اٹھایا جائے تو بہت طویل ہے یہ داستان، اور یہ ظلم و زیادتی کی داستان بہت طویل ہے کہ جو ظلم و زیادتی ہوتی رہی ہے۔ لیکن صرف ایک بات میں آپ سے گزارش کروں گا، وہ بات یہ ہے کہ اس وقت ملت تشیع شیعہ قوم اس وقت کے یزیدوں کے سامنے ٹھیک ہوئی۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں کہ آپ ان شیعوں کا ساتھ دیں گے یا نہیں۔ جو شیعہ، دو قسم کے اس وقت شیعہ ہیں، ایک شیعہ وہ ہیں کہ جو وقت کے یزیدوں کا ساتھ دے رہے ہیں، ڈر پڑتا صحیح لیکن امریکہ کو برا بلا نہیں کہہ رہے، ان کے تعلق سے نرم گوشہ ہے۔ اسرائیل کے تعلق سے جن کا نرم، آپ زیارت عاشورہ کیوں پڑھائی جاتی ہے؟ آپ کو ہمیشہ زیارت وارثہ کی تلقین کیوں کی جاتی ہے کہ ہو سکے تو روز پڑھو زیارت وارثہ؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر جو جملے ہیں آپ کی حرارت ایمان کو جگانے کے لیے ضروری ہے کہ لعنت ہو ان لوگوں پر کہ جو سمعت بذالک و فرضیت پہ، کہ جو سنے اور راضی ہو جائے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ یعنی اگر مشرق میں قتل ہو جائے اور مغرب کا قتل، مغرب کا شخص اگر اس سے راضی ہو جائے تو اس کا شمار بھی قاتلوں کے ساتھ ہو۔ مشرق میں اگر قتل ہو، مغرب کا شخص اگر راضی ہو، اور اسی کے برعکس اس کا شمار ان قاتلوں میں ہوگا جو اس سے راضی۔ اگر آج کوئی امریکہ سے راضی ہو جائے تو سمجھو اس کا حشر بھی امریکہ کے ساتھ ہونے والا ہے۔ جو اسرائیل کا ہمدرد ہے آج اس کا حشر بھی اسرائیل کے ساتھ ہونے والا ہے، اور جو مراجع کرام کا ساتھ دے رہا ہے ان کا حشر ان کے ساتھ ہونے والا ہے۔ آج جو ان کا ساتھ دے گا ان کا حشر ان کے ساتھ ہوگا، جو جس کا ساتھ دے گا اس کا حشر ان کے ساتھ ہوگا۔ اگر آج کوئی سعودیوں کا ساتھ دے رہا ہے تو سمجھو وہ سعودیوں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ اور یہ مذہب نہیں ہے، یہ فتنہ
دوسرے مسلمانوں کو کافر کہنا یہ اسلام کی روش نہیں ہے. دوسروں پہ کفر کے فتوے لگانا، اپنے کو مسلمان سمجھنا، دوسرے کو کافر سمجھنا، یہ بدعتیں، یہ خرافات کہ اگر کسی شہر میں داخل ہو جائے تو وہ شہر تباہ ہو جائے، کسی ملک میں یہ بدعتیں داخل ہو جائیں تو پورا ملک تباہ ہو جائے. وہ قوم دیمک کی طرح ختم ہو جائے گی کہ جو دوسروں کو کافر اپنے کو مومن سمجھنے لگے گی. وہ آئینہ جو اپنی برائیاں نہیں دکھاتا ہے سوائے دوسروں کی برائیوں کے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قوم خود بخود اپنے احساس برتری کا شکار ہو کے مر جائے گی. اس کو جب اپنی برائیاں نہیں دکھیں گی، جب اپنی بیماریاں نہیں دکھیں گی، تو ان کی بیماریاں کا وہ علاج نہیں کرے گا تو پھر وہ خود مر جائے گا. جس کو دوسروں کی برائی تو نظر آ رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کی برائی بیان کر کے اس کو تو آپ سدھار دیں لیکن خود جہنمی بن جائے. دوسروں کو جنتی بنانے کے لیے خود آپ جہنمی نہ بن جائیں، کہ دوسروں کو اسلام کا راستہ دکھاتے دکھاتے خود راہ اسلام سے نہ بھٹک جائے. تو یہ سعودی رسوا ہونے والا ہے. اس کا حشر وہ ہونے والا ہے کہ جو صدام کا حشر ہوا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ امریکہ کی نوکری کر رہا ہے، یہ امریکہ کی غلامی کا. جو امریکہ کی غلامی کرے گا اس کا حشر انہیں غلاموں کی طرح ہوگا جس غلاموں کے ساتھ اس نے اپنا سلوک روا رکھا تھا، کہ اس نے اپنے ہر اپنے غلام کے ساتھ کیا سلوک کیا. محمد رضا شاہ نے غلامی کی تھی، اپنے ملک میں پناہ بھی نہیں دیا. دیکھیے آپ دشمن کو بچا نہیں، دشمن سے دوستی کرنے کے لیے کس پہ آپ بھروسہ کر رہے ہیں پہلے یہ تو سوچیے. اگر آپ امریکہ پہ بھروسہ کر رہے ہیں، اگر آپ سعودی پہ بھروسہ کر رہے ہیں تو یہ سمجھیے کہ یہ وہ تکیہ نہیں ہے کہ جس کے اوپر آپ تکیہ کر سکے، بلکہ یہ کبھی بھی آپ کو دھوکہ دے سکے. محمد رضا شاہ کا حشر کیا ہوا؟ پوری زندگی غلامی کیا لیکن اپنے ملک میں پناہ نہیں دی. کہا چاند چاہتا ہے جا کے مر جاتا، مصر میں جا کے دم توڑ دیا. مصر کے بادشاہ سے حسنی مبارک سے کام لیا، آخر میں اپنے ملک میں پناہ نہیں دیا. اس وقت تک اس کا ساتھ دیتا ہے جب تک کہ وہ اس کے مفادات کی رکھوالی کرے. وہ کسی کا دوست نہیں، شیطان کسی کا دوست نہیں ہو سکتا، یزید کسی کا دوست نہیں ہو سکتا. صلوات پڑھے محمد. ان لوگوں کو تمغے نہیں مل سکتے، ان لوگوں کو مقامات نہیں مل سکتے، حکومت رائے نہیں مل سکتی. انہیں قتل حسین پر اس لیے آمادہ کیا جا رہا ہے تاکہ انہیں دولت سے نوا، ان کو رائے کی حکومت کی لالچ دی جا رہی ہے، انہیں دنیا کی خوبصورت حکومتوں کی لالچ دی جا رہی ہے، قیمتی زر و جواہر کی لالچ دی جا رہی ہے، ان کو حسین خواب دکھائے جا رہے ہیں لیکن یہ خواب پورے ہونے والے نہیں ہیں. یہ ان کا دوست ہے جو ان کی بات سن رہا ہے. آج یہ ان کی غلامی کر رہے ہیں، کل ان کے اوپر وقت پڑے گا تو کوئی ساتھ دینے کے لیے نہیں آئے گا. جو حشر صدام کا ہوا، جو حشر محمد رضا شاہ پہلوی کا ہوا، جو حشر اس نے حسنی مبارک کا کیا، آج جو حشر قذافی کا ہونے والا ہے وہی حشر سعودی کے حکمرانوں کا ہونے والا ہے. اور یہ شاہی ڈوب جائے گی، یہ شاہی ڈوب جائے گی، یہ حکومت ڈوب جائے گی. تاج نے آل محمد پہ جو روکا پانی، پیاس کے ابر سے یوں ٹوٹ کے برسا پانی، بے دھڑک قصر حکومت میں ڈرایا پانی، ہو گیا سر سے شہنشاہ کے اونچا پانی. تاجداری میں اورنگ نہیں ڈوب گئی، آسمان سے جو لڑی تھی وہ زمین ڈوب گئی. وہ لبے فسق پہ تبلیغ نواہی نہ رہی، نشے کبر کی وہ مست جواہی نہ رہی، تعاون موچوں پہ جو دیتی تھی وہ شاہی نہ رہی، حشم قیصری و فر قیامی نہ رہا، پیاسی دھوپ سے تلوار میں پانی نہ رہا. ظلم مل گیا، ظلم و تشدد ختم ہو گیا، لیکن کربلا باقی ہے. کربلا کل بھی زندہ تھی، کربلا آج بھی زندہ ہے. کربلا اب بھی حکومت کو نگل سکتی ہے، کربلا اب بھی حکومت کو نگل سکتی ہے. کربلا تخت کو تلووں سے مسل سکتی ہے، کربلا خار تو کیا آنکھ پہ چل سکتی ہے، کربلا وقت کے دھارے کو بدل سکتی ہے. کربلا قلعہ فولاد ہے جرداروں کا، کربلا نام میں چلتی ہوئی
تلواروں کا. کربلا ایک تزلزل ہے محیط دورہ، کربلا خرمن سرمایہ پہ ہے برق تباہ، کربلا طبل پہ ہے ضربت آواز اذان، کربلا جرأت انکار ہے ریش سلطان، فکر افسوس یہاں کاشت نہیں کر سکتی، کربلا تاج کو برداشت نہیں کر سکتی. کربلا کے رخ رنگی پہ دمک آدمی ہے، اس کے درکے ہوئے شیشوں میں کھنک آدمی ہے، کل کی برسی ہوئی بدلی کی دھنک آدمی ہے، ایک نوشاد کے صحرے کی مہک آدمی ہے. کچھ گریباں نظر آتے ہیں فضا پر ربی، ایک جھولا متحرک ہے ہوا پر ربی. کربلا ظلم و زیادتیوں کو برداشت نہیں کر سکتا. یہ احتجاجی جلوس، یہ عاشورہ کا جلوس، یہ تلواریں جو اٹھائی جاتی ہیں، یہ کس کے لیے ہے؟ یہ بتانے کے لیے ہے کہ یہ ظالموں کے خلاف یہ تلواریں ہیں. یہ تلواریں اپنے ہی لوگوں کے گلے کاٹنے کے لیے نہیں ہیں، یہ رحماء بینہم اشداء علی الکفار کی علاوہ. یہ محرم کے جلوس اس بات کے لیے تیار کر رہے تھے آپ کو کہ کل کے دن اب وقت کا یزید اگر آ جائے سامنے تو یہ تلواریں ان کے کام آ سکے، نہ کہ اپنے دوستوں کے کام آ سکے. تو آپ وہ کام کر رہے ہیں جو آج وقت کا سعودی کر رہا ہے، اپنے ہی دوستوں کے گلے پہ خنجر چلا رہا ہے، اپنے ہی مومنوں کے، اپنے ہی مسلمانوں کو یہ پیٹ میں چھرا گھوم رہا ہے. یہ تو کل کہاں تھے جس وقت غزہ کا محاصرہ ہوا تھا؟ میں کہتا ہوں یہ جیادے اس وقت کہاں مر گئے تھے کہ جس وقت فلسطین کا محاصرہ ہوا تھا، فلسطین کے اوپر جب ظلم ڈھایا جا رہا تھا، جب غزہ کے مسلمانوں کا محاصرہ کیا گیا تھا، تو اس وقت سعودی کی فوج کہاں تھی؟ یہ نوکر امریکہ کے کہاں تھے؟ یہ اسرائیل کے نوکر کہاں تھے کہ جو آج تو وہ ٹینک لے کر یہ بحرین کے سامنے آئے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ امریکہ کے اشاروں کے اوپر آئے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں آئے. اور یہ اتنے بزدل ہیں، آپ دیکھیں گے اگر زندگی رہی تو آپ دیکھیں گے کہ وہ منظر آپ اپنی نگاہوں سے دیکھیں گے کہ یہ پیٹ پہ گولیاں کھاتے ہوئے بھاگیں گے. جس طرح سے اسرائیل کی فوج حزب اللہ کے سامنے نہ ٹک سکی، یہ امریکہ کی پٹھو اور یہ امریکہ کی فوج اپنی پیٹ پہ گولیاں بھاگیں گے. بحرین سے ان کے جنازے نکلیں گے، یہ سیدھے نہیں جا سکتے، اس لیے کہ اب کربلا زندہ ہو رہی ہے. یہ کربلا زندہ ہو رہی ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں. ترکی کے وزیر اعظم نے کہا کہ بحرین میں دوسری کربلا بنا رہی ہے. ان سے مقابلہ نہ کرنا، اس لیے کہ یہ کربلا والے ہیں. کربلا والے جب کفن پہن کے میدان میں آتے ہیں تو پھر وقت کا کوئی یزید سامنے مقابلہ نہیں کرتا. اس لیے کہ یہ فراریوں کی نسل سے نہیں ہے، حیدر کرار کی نسل سے ہے. اور حیدر کرار کے بیٹے میدان چھوڑنے والے نہیں ہوتے ہیں، میدان میں ٹک کے لڑنے والے. دورا کی پہاڑیوں کے غاروں میں ان کو تلاش کیجیے جن ان کے رہبر غاروں میں نظر آئے تھے کہ جن کا حاکم، جن کا رہنما، جن کا امام میدان سے نہیں بھاگا تھا، ان کے چاہنے والے بھی میدان چھوڑ کے نہیں جائیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ حسن نصر اللہ کی مثال بنی. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ مقتدیٰ کی کم سے کم وقت کے یزیدوں کے مقابلے میں اس نے اپنا وجود تو دکھایا، دوسرے کہاں ہیں؟ عزیزان گرامی، ان کی کہ جو لوگ بھاگ نہیں سکتے، یہ لوگ کچھ دنوں کے لیے وہ عراق چھوڑ کے گئے تو لوگوں نے کہا کہ ڈر کے بھاگ گئے نہیں، پھر آ کے میدان میں بتایا کہ حیدر کرار سے جن کا رشتہ ہوتا ہے وہ میدان چھوڑ کے نہیں جاتے. جس کا باپ اس راہ میں مر گیا ہو، جس کے 3 بھائی اس راہ میں شہید ہو گئے ہو، وہ میدان چھوڑ کے نہیں جا سکتا. اور اس کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو گھروں میں گوشوں میں رہنے والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے باپ کو کھویا ہے، اپنے بھائیوں کو کھویا ہے. وہ لشکر. عزیزان گرامی، کربلا والوں کی سیرت پہ اس وقت چلنے کی ضرورت ہے. اور کل سے زیادہ کربلا کی آج ضرورت دنیا کو محسوس ہو رہی ہے کہ اگر آج کربلا کو آپ زندہ نہیں کریں گے اور کربلا کی روش پر نہیں چلیں گے، اپنی بنائی ہوئی روش پر چلیں گے، اپنی بنائی ہوئی کربلا پہ چلیں گے، حسین کی کربلا پہ اگر نہیں چلیں گے تو نجات ملنے والی نہیں ہے. اور جب تک آپ
ان شیعوں سے اپنا رشتہ نہیں توڑیں گے آپ شیعہ نہیں کہلا سکتے. وہ شیعہ کہلائیں گے کہ جو جس میں واحد سے جو جدا ہو گئے پھر وہ ان کا حصہ نہیں ہے. وہ حقیقت میں شیعہ ہے کہ جو وقت کے یزیدوں کے مقابلے میں ہے. کربلا میں جو امام حسین کے ساتھ آئے تھے حقیقت میں وہی شیعہ تھے, حقیقت میں وہی پیروکار تھے کہ جو حسین ابن علی کا ساتھ چھوڑ کے جو چلے گئے وہ حسینی نہیں ہو سکتے. اسی طرح سے جو اس وقت کے یزیدوں کے سامنے جو بھی کھڑے ہوئے ہیں ان کے ساتھ اگر آپ ملحق نہیں ہیں تو پھر آپ ان کا حصہ نہیں ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بس عزیزان گرامی دعا کرنے کی ضرورت ہے, ماؤں کو دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ کربلا اگر آ جائے, اگر ہماری زندگی میں اگر حل من ناصر ینصرونی کی آواز آ جائے تو پھر ہم اپنے بچوں کو اپنی گودیوں میں سلائیں گے نہیں بلکہ کفن پہنا کر میدان جنگ میں روانہ کر دیں گے. یہ جذبہ جب تک ہماری ماؤں کے اندر نہیں پیدا ہوگا, ہماری بہنوں کے اندر نہیں پیدا ہوگا, ہماری قوم کے اندر اگر یہ جذبہ نہیں پیدا ہوگا تو پھر ہم نے کربلا سے کیا سیکھا. یہ کربلا کتنی عظیم ہے, لیکن کربلا کتنی بلند ہے کہ جو ظالم کے سامنے جھکنے نہیں دیتی, اپنی جان تو دے دیتی ہے لیکن سر نہیں جھکاتی. یہ کربلا سکھاتی ہے. یہی وجہ ہے سب جھک سکتے ہیں, کربلا والے نہیں جھک سکتے. اور کربلا جہاں جہاں پر بھی جو کوئی بھی کربلا سے وابستہ ہوگا عزیزان گرامی, ہو سکتا ہے کہ اپنے کو خاندانی شیعہ کہنے والے بھی کربلا سے وابستہ نہ ہو, اور خاندان کے اہل سنت بھی ہو سکتا ہے کربلا سے وابستہ ہو جائے. آج حماس والے کربلا سے وابستہ ہو گئے, ہو سکتا ہے کہ ہم کربلا سے وابستہ نہ ہوں. حماس والے وابستہ ہو کر انہوں نے وہی جرأت دکھائی جو حزب اللہ والوں نے دکھائی تھی. کربلا سے وابستگی کا نتیجہ ہے سارے. اگر کوئی شیعہ ہو ہماری طرح کا, لیکن اگر وہ کربلا سے وابستہ نہ ہو تو وہ جرأت نہیں دکھا سکتا, وہ حوصلہ نہیں دکھا سکتا کہ جو حوصلہ حزب اللہ نے دکھایا, جو حوصلہ اس وقت عراق کے مٹھی بھر لوگ دکھا رہے ہیں, جو حوصلہ ایران کے جیالے دکھا رہے ہیں, یہ لوگ جو دکھا رہے ہیں وہ جذبہ اگر بحرینیوں میں پیدا ہو جاتا ہے کل کے دن تو یقیناً وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جا سکتے ہیں. اور پھر جب وہ ان کا حصہ بنیں گے تو پھر اسرائیل کے لیے جگہ تنگ ہو جائے گی. اس وقت اسرائیل یہ کو تنہا ہوتا جا رہا ہے. جو دوسروں کو یہ کو تنہا کر رہے تھے خود یہ کو تنہا ہوتے جا رہے ہیں. جو دوسروں کا بائیکاٹ کر رہے تھے خود ان کا بائیکاٹ ہوتا چلا جا رہا ہے. جو دوسروں کا بائیکاٹ, جو ایران کا بائیکاٹ کر رہے تھے آج ان کا بائیکاٹ ہوتا چلا رہا ہے. آپ دیکھیے دنیا کا نقشہ, آپ دیکھیے جو ایران کو دنیا سے الگ تھلگ کر رہے تھے خود یہ کو تنہا ہوتے جا رہے ہیں. آج ان کے موالی ایک کے بعد دیگر, آج جہاں پر بھی انقلاب آ رہا ہے ایک بات مشترک ہے. وہ بات مشترک یہ ہے کہ ان کا حاکم امریکہ کا غلام تھا جس کا تختہ الٹا. اگر مصر کے میں تختہ الٹا گیا ہے تو حسنی مبارک امریکہ کا غلام تھا. اگر تونس میں ہوا ہے تو بن علی امریکہ کا غلام تھا. اگر بحرین میں تختہ الٹا جا رہا تھا تو یہ امریکہ کے دوست تھے. تو جو امریکہ کے دوست تھے ان پہ مصیبت پڑتی چلی جا رہی ہے. تو پھر اب یہ جو کہا جا رہا ہے کہ یہ شورش امریکہ کرا رہا ہے یہ غلط ہے. یہ امریکہ کی شورش نہیں ہے, یہ امریکہ کے خلاف شورش ہے. یہ انقلاب امریکہ کے خلاف لایا جا رہا ہے اور امریکہ اپنے غلاموں کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے. اور جب نہیں بچ سکیں گے تو پھر وہ عوام کا ساتھ دے کے پھر کسی غلام کو مسلط کرنے کی کوشش کرے گا, جس کے لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ انقلاب کو اغوا نہ ہونے دو. اور سب سے زیادہ اگر امریکہ کو ڈر ہے, خطرہ ہے, تو نہ وہ مصر سے ہے, نہ تونس سے ہے, نہ دوسری جگہوں سے ہے. خطرہ ہے تو بحرین سے ہے. اس لیے کہ بحرین میں جو علماء ہے وہ لوگ ہیں کہ جو اس وقت پوری تحریک کو آگے چلا رہے ہیں. وفاق کے سربراہ عالم دین ہیں اور پورے بحرین کے شیعوں کو جو پیغام دے رہے ہیں وہ شیخ عیسیٰ قاسم ہے کہ جس کے پیچھے پوری قوم ہے. تو اب جب فراست اور جب لیڈرشپ جب نیک لوگوں کے ہاتھ میں ہوگی تب امریکہ کے لیے موت کا پیغام سامنے. باطل اس وقت گھبرائے گا جب حق کا سامنا کرے گا. اذا جاء الحق فحق الباطل, حق آتے ہی باطل ختم ہو جاتا ہے. باطل کو ختم نہیں ہونا پڑتا, باطل تو پہلے ہی سے ختم ہوتا ہے. باطل تو پہلے ہی سے اندھیرا نہیں ہوتا ہے, اجالا کرنے کی ضرورت ہے. اندھیرے خود بخود ختم ہو جائیں گے. یقیناً حق کے جیالے جیسے ہی اٹھیں گے باطل حکومتیں خود بخود ختم ہو جائیں گی. یہ اس وقت تک تھے کہ جب کہ حق والے سو رہے تھے تو باطل اپنا جلوہ دکھا رہا تھا. جب حق
भागेंगे तो उनको राह फरार नहीं मिलेगा। करबला जिंदा कीजिए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जैसे और उनके सिपाहियों में शामिल होने की कोशिश की। जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का आज साथ देगा, कल महशर में हुसैन इब्न अली के साथ मशहूर होगा। और जो लोग आज इमाम हुसैन का साथ नहीं बल्कि वक्त के यजीदों का साथ दे रहे हैं, उनका शुमार भी वक्त के यजीदों के साथ होगा। और महशर में वो यजीद के साथ खड़े होंगे, वो कहेंगे परवरदिगार, हम तो दुनिया में इमाम हुसैन का नाम लेने वाले थे, हम यजीदियों के साथ क्यों मशहूर हो रहे हैं? तो आवाज आएगी कि तुम दुनिया में भी यजीद की तारीफ कर रहे थे, यजीद वक्त की, लिहाजा तुम यजीद वक्त के साथ खड़े हो जाना। जैसा कि आंख वाले कहेंगे परवरदिगार लिमा शक्तनी आमा, तूने मुझे क्यों अंधा खलक किया जबकि मैं आंख वाला था, आंख वालों के साथ था, अंधा क्यों खलक किया गया है? तो आवाज आएगी कि तुम दुनिया में भी अंधे थे, इसलिए हम तुम्हें यहाँ भी अंधा महसूस कर रहे हैं कि तुम आंख रखते हुए तुम्हें हक नजर नहीं आ रहा था, लिहाजा अब यहाँ पर भी तुम्हें हक नजर नहीं आएगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ जो लोग आए थे, उनकी बसीरत की निगाहें खुल चुकी थी। वो जन्नत और दोज़ख को अपनी आंखों से देख रहे थे। शबे आशूर हुसैन कह रहे थे जाओ ये तुम्हारा मकाम, वह कि तुम्हारा मकाम, शहीद ये तुम्हारा मकाम है। और ये सब मकामात हुसैन दिखा रहे थे। अली अकबर ये तुम्हारा मकाम है, हासिब ये तुम्हारा मकाम है। तभी तो जब सुबह नमूदार हुई तो शौक़ शहादत करबला वालों से मिलेगा, जज्बे कुर्बानी करबला वाले। अगर ये कुर्बानियों का जज्बा हमारे अंदर पैदा हो रहा है तो फिर जनाब कासिम को सलाम कीजिए, उनका एहसान मानिए कि उन्होंने हमारे अंदर ये एहसास जगाया कि हम मौत से आंखें मिला के लड़ने के काबिल हो गए। ये करबला वालों का। इमाम हुसैन ने जब देखा शौक़ शहादत को, तो पूछा कासिम बताओ तुम्हारे नजदीक मौत कैसी है? तो कहा चाचा जान अहला मिनल असल, शहद से ज्यादा शीरीन। बच्चे तो शहद को शीरीनी को महसूस करते हैं, लेकिन ये कैसा बच्चा है जो मौत की शीरीनी को महसूस कर रहा है? करबला वालों के बच्चों का एहसास इस कदर कभी हो चुका है। माँ का जज्बा कि जानती है कि मैदान में तलवारें चल रही हैं, फिर भी हुसैन इब्न अली का पैगाम और उनका हुक्म था कि जनाब अली असगर को माँ ने इमाम हुसैन के हवाले कर दिया। और इमाम हुसैन अली असगर अलैहिस्सलाम को लेके मैदान में गए, जबकि देखते हैं कि तीरों का मैं बरस रहा है। अशकिया की शकावत इस कदर बढ़ गई है कि छोटे छोटे बच्चों पे तरस नहीं किया जा रहा है। फिर भी हुसैन इब्न अली असगर अलैहिस्सलाम को लेके आगे बढ़ते हैं। लोग समझते हैं कि हुसैन कुरान को लिए हुए आ रहे हैं, हुज्जतें तमाम की और दुश्मन की आवाज कलाम हुसैन, सनसनाता हुआ तीर गुलू नाजुक पे लगा, और उसके बाद फिर वो कैफियत कि जो हम अमल आशूरा में अंजाम देते हैं कि कभी आगे बढ़ते हैं कभी पीछे हट जाते हैं। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, यही कैफियत थी हुसैन अलैहिस्सलाम की कि अली अकबर का लाशा लेकर तो हुसैन मक्तल से सीधे खैमे में चले गए, लेकिन ये ऐसा लाशा है जिसे लेके हुसैन कभी आगे बढ़ते हैं कभी पीछे हट जाते हैं, कभी आगे बढ़ते हैं कभी पीछे हट जाते हैं। आखिर इस लाशे को खैमे में सीधे क्यों नहीं ले जा पा रहे हैं हुसैन? तो बस यही बात समझ में आती है। लेकिन माए जब अपने बच्चों को रुखसत कर रही थी, अली अकबर की माँ ने अली अकबर को रुखसत किया, तो इसी तरह से रुखसत किया कि अली अकबर वापस नहीं आएंगे। कासिम रुखसत हुए तो इसी ख्याल के साथ रुखसत किए गए कि अब जा तो रहे हैं लेकिन कासिम वापस नहीं आएंगे। माँ को लाशे का इंतजार था, लाशे का इंतजार था। जनाब ज़ैनब को और मोहम्मद की लाशों का इंतजार था और मोहम्मद का इंतजार न था।
جب فضا نے آ کے کہا شہزادی درے خیمہ پر آؤ محمد آئے ہیں، تو جناب زینب نے کہا تھا فضا ان سے کس نے کہا تھا کہ وہ واپس آئے؟ زینب نے تو ان کو اس لیے روانہ کیا تھا کہ وہ جا رہے ہیں تو واپس نہ آئے، لیکن فضا نے کہا شہزادی آپ میری بات تو سنیے، آنا محمد واپس ایسے آئے ہیں کہ خود نہیں آئے، آنا محمد کے لاشیں آئے ہیں، بس یہ سننا تھا کہ زینب نے شکر کا سجدہ بجا لایا کہ پروردگار تیرا احسان ہے کہ تو نے میری دو قربانیوں کو قبول کیا ہے، کربلا کے میدان کی میں وہ خوش نصیب ماں ہوں کہ جس کی دو قربانیاں راہ حق میں دی گئی۔ تو اس طرح سے کربلا کی ماں نے اپنے جذبے کا اظہار کیا، ہر ماں اپنے بچے کو روانہ کرتے وقت یہی سوچ رہی تھی کہ اب جا تو رہے ہیں واپس نہیں آئیں گے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ شاید علی اصغر کی ماں کو اس بات کا یقین نہ تھا کہ علی اصغر میدان میں جا رہے ہیں تو اس طرح سے واپس آئیں گے جس کیفیت میں ماں نے دیکھا۔ اسی لیے امام حسین نے ابا کے دامن میں چھپا کے لائے تھے تاکہ نظر ماں کی نہ پڑے، پہلے وعدے سب لیا، اس لیے کہ ماں کو علی اصغر کا انتظار تھا، لاشے کا انتظار نہیں تھا۔ حسین ابن علی نے کہا علی اصغر آئے تو ہیں، تمہاری آغوش میں پہنچیں گے، لیکن من کا ڈھلا ہوا ہوگا، باشوں میں خون ہوگا، علی اصغر کی روح پرواز کرتی۔ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب والابصار۔ پروردگارا مسلمانوں کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگارا بحرین کے ان مظلوموں کی حمایت فرما جو 200 سال سے ظلم و تشدد کا شکار میں ہوئے ہیں۔ پروردگار ان کے ملک سے ان کی غربت کو دور فرما۔ پروردگار انہیں راحت اور سکون کی سانس لینے کا موقع فراہم فرما۔ پروردگار ظالموں کی فوج کو خود انہی پہ پلٹ دے۔ پروردگار ظالموں کو رسوا فرما، امریکہ اور اسرائیل کو ذلیل و خوار فرما۔ پروردگارا ہمیں توفیق عنایت فرما کہ ہم ان مسلمانوں کی ہمدردی کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو۔ پروردگارا ان مسلمانوں کی نصرت فرما۔ پروردگارا کلمہ حق اور کلمہ لا الہ الا اللہ، کلمہ علی ولی اللہ کہنے والوں کی حفاظت فرما۔ پروردگارا نام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے ناصروں میں شمار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ سے بحرین کے شہیدوں کے لیے اور تمام وہ مومنین وہ مسلمان جو ظلم کا شکار بنے ہوئے ان تمام کے لیے سورہ